بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے کلیم اور آج کی اس لیکچر میں ہم وار آف انڈیپینڈنس اس کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھیں گے جو کہ 1857 میں ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح تھا کہ یہ جنگ جو ہے یہ ہندوستان کے لوگوں اور انگریزوں کے درمیان یہ جنگ لڑی گئی تھی۔ اور یہ جنگ کیوں لڑی گئی تھی؟ ہندوستان کے جو لوگ تھے وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ جو برٹش ہے وہ یہاں پر گورنمنٹ کریں۔ ٹھیک ہے، مطلب علاقہ جو تھا وہ انڈیا والوں کا تھا اور برٹش جو تھے وہ یہاں پر گورنمنٹ کرنا چاہتے تھے، لیکن ہندوستان کے لوگ یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ یہاں پر گورنمنٹ اپنی حکومت بائے یہاں پر رولنگ کریں، تو انہوں نے ان کے خلاف جو ہے وہ جنگ لڑی۔ لیکن اس جنگ میں ہندوستان کے لوگوں کو شکست ہو گئی، اور جب ہندوستان کے لوگوں کو شکست ہو گئی تو انگریز کی جو گورنمنٹ تھی انہوں نے کیا اپنی رولنگ کا اعلان کیا، اپنی گورنمنٹ کا اعلان کیا، جس کو پروکلیمیشن آف کوئین کہا جاتا ہے۔ پروکلیمیشن آف کوئین، انہوں نے اپنی گورنمنٹ کا اعلان کیا، پروکلیمیشن مطلب کہ اناؤنسمنٹ کر دی۔ ٹھیک ہے، اور اس وقت انگلینڈ کا جو کوئین تھا، برطانیہ کا جو کوئین تھا، تو اس کا نام تھا کوئین وکٹوریہ۔ کوئین، یہ اعلان کس نے کیا؟ کوئین وکٹوریہ نے یہ اعلان کیا۔ ٹھیک ہے، کہ آج کے بعد ہندوستان میں برٹش کی گورنمنٹ ہوگی، مطلب کہ برطانیہ کی گورنمنٹ ہوگی۔ اس سے پہلے یہاں پر ایسٹ انڈیا کمپنی کی گورنمنٹ تھی، حکومت تھی، وہ یہاں پر رول کر رہے تھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھا یہ ایک پرائیویٹ ٹریڈنگ کمپنی تھی جو کہ ہندوستان میں ٹریڈنگ کی پرپس سے یہاں پر آئے تھے، لیکن انہوں نے اتنا پیسہ کمایا اور یہاں پر اتنا اپنا انفلوئنس بڑھایا کہ یہاں پر وہ پھر حکومت کرنے لگے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ہندوستان میں جو ایجوکیشن سسٹم تھا، ریلوے سسٹم تھا یا پیسہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں یہ ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں پر لائے تھے۔ تو انگریزوں نے کہ اعلان کیا کہ آج کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت نہیں ہوگی، نہ کوئی ہندوستانی کی یہاں پر حکومت ہوگی، نہ مغلوں کی حکومت ہوگی، بلکہ آج کے بعد یہاں پر انگلینڈ کی حکومت ہوگی۔ جس طرح برطانیہ باقی اسٹیٹس کو کنٹرول کر رہا ہے، حکومت ان پر کر رہا ہے، اسی طرح انڈیا پر بھی جو ہے انگریز جو ہے وہ حکومت کریں گے، مطلب کہ کوئی کنگ یا کوئین یہاں پر حکومت کرے گی۔ ٹھیک ہے، تو جب یہ اناؤنسمنٹ وغیرہ ہو گئی تو اس کے بعد جو ہے کوئین وکٹوریہ نے کچھ باتیں کی۔ ٹھیک ہے، مطلب کہ کچھ اناؤنسمنٹ کیے، تو اناؤنسمنٹ میں سب سے پہلی بات انہوں نے اناؤنسمنٹ کی کہ اسی طرح یہاں پر ہوگا کہ ہر 10 سال کے بعد جو یہاں پر مطلب لاز بنائے جائیں گے، جو قانون ہوں گے، تو اس میں سرٹن چینجز کیے جائیں گے، مطلب اس میں ریفارمز کیے جائیں گے۔ ریفارمز کیوں کیے جائیں گے؟ مطلب کہ یہاں کے جو لوگ ہوں گے تو ان کے جو ڈیزائرز ہوں گے، ان کے جو وشز ہوں گے، وہ تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ چینج ہوتے ہیں، تو ہم جو ہے اپنے رولز میں چینج کریں گے۔ وہ چاہتے تھے کہ یہاں کے جو مسلمان ہوں گے یا ہندو ہوں گے یا جو سکھ ہوں گے تو وہ ہم سے خوش رہے۔ وہ خوش اس لیے رہے کہ مطلب کہ وہ جو لوگ تھے انگریز تھے وہ یہاں پر اپنا حکومت برقرار رکھنا چاہتے تھے۔ اگر یہاں کے لوگ ان سے خوش نہیں ہوں گے تو پھر ان کی حکومت وہ نہیں رہتی، تو وہ چاہتے تھے کہ یہاں کے جو لوگ ہوں گے تو ان سے خوش رہے۔ اس لیے انہوں نے پہلی بات یہ کی کہ ہر 10 سال کے بعد وہ اپنی جو لاز ہوں گے ان کو ریفارم کریں گے، ان کو رینیو کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بات کہی کوئین وکٹوریہ نے اپنے اناؤنسمنٹ میں کہ اگر یہاں کے جو لوگ ہوں گے وہ برٹش ایڈمنسٹریشن میں داخل ہونا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کریں گے؟ ان کے لیے ایک ٹیسٹ مقرر کر دی، اور اس ٹیسٹ کا نام تھا IC، انڈین سول سروس ٹیسٹ۔ ٹھیک ہے، اور یہ ٹیسٹ جو تھا یہ کس زبان میں تھا؟ یہ ٹیسٹ انگلش لینگویج میں تھا، یہ ٹیسٹ انگلش لینگویج میں تھا، اور یہ ٹیسٹ جو ہے انگلینڈ جا کے وہاں پر دینا پڑتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس ٹیسٹ کی اعلان کر دی۔ تو جب انہوں نے ان ساری چیزوں کی اعلان کر دی تو جو ہندو کمیونٹی تھی انہوں نے فوراً جو ہے اپنے آپ کو چینج کر دیا اور انگریزوں سے لویلٹی وہ شو کی، جبکہ دوسرے سائڈ مسلمان جو تھے تو انہوں نے کیا جو انگریزی تعلیم تھی یا جو باتیں تھی ان کی نہیں مانی۔ ٹھیک ہے، جو ہندو کمیونٹی تھی انہوں نے فوراً جو ہے جو ویسٹرن ایجوکیشن تھی تو وہ حاصل کرنا شروع کر دیا، جبکہ مسلمان جو تھے وہ ایسٹرن جو ایجوکیشن تھی وہ حاصل نہیں کر رہے تھے۔ وہ بہت غصہ تھے، غصہ اس لیے تھے کیونکہ ان لوگوں کی جو 300 سال کی جو حکومت تھی تو وہ چلی گئی تھی، تو غصہ تھے۔
ٹھیک ہے. تو جس کی وجہ سے مسلمان وہ بہت پیچھے رہ گئے تھے. مسلمان جو تھے وہ ایک تھرڈ کلاس وہ رہ گئے تھے, مطلب تھرڈ کلاس اسی طرح رہ گئے تھے کہ فار ایگزامپل اگر ہم کہہ لیں کہ اسی طرح کہہ لیں کہ گورنمنٹ جو تھی تو وہ برٹش کی تھی, ٹھیک ہے, گورنمنٹ برٹش کی تھی, اور ایڈمنسٹریشن میں جو تھے وہ ہندو آ گئے تھے. ہندوؤں نے انگریزی تعلیم حاصل کی اور ایڈمنسٹریشن میں آ گئے, ٹھیک ہے. تو مسلم جو تھے وہ بہت پیچھے رہ گئے تھے, مسلم بہت پیچھے رہ گئے تھے, ٹھیک ہے. تو ہندو جو تھے انہوں نے جو ہے ان کے ساتھ وفاداری وغیرہ شو کی اور ان کے ساتھ وہ اچھا سلوک کیا. تو اور جو انگریز تھے وہ مسلمانوں کو غدار سمجھتے تھے. غدار اس لیے سمجھتے تھے کیونکہ جو حکومت لی گئی تھی تو وہ مسلمانوں سے لی گئی تھی, تو اس لیے وہ مسلمانوں کو غدار سمجھتے تھے. اور اگر میپ اٹھایا جائے تو ان میں جو زیادہ تر جو ایریاز کے جو جنگ لڑی گئی تھی ان کے خلاف تو وہ مسلمانوں نے لڑی تھی. سکھوں نے تو صاف انکار کیا تھا اور کچھ ہندوؤں نے اس نے بھی انکار کیا تھا. تو مینلی جو جنگ لڑی گئی تھی تو وہ مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان لڑی گئی تھی, اس لیے انگریز جو تھے وہ مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھتے تھے, ٹھیک ہے. پھر جو ہے یہ جو ہندو تھے تو انہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو چینج کیا, اور جب انہوں نے ایجوکیشن حاصل کی تو یہ آرگنائز ہو گئی, اور اس میں جو تھی وہ اویئرنیس پیدا ہو گئی, پولیٹیکل طریقے سے بھی اور سوشل طریقے سے بھی ان لوگوں میں اویئرنیس پیدا ہو گئی. اور ان لوگوں نے مختلف جو ہے اسٹیٹس کی, مختلف کنٹریز کی وزٹ کرنا شروع کیا کہ کینیڈا میں فار ایگزامپل, آسٹریلیا میں یا ساؤتھ افریقہ میں انگریزوں کے خلاف کس طرح پولیٹکس کھیلی جاتی ہے. تو انہوں نے یہ سیکھنا شروع کر دیا, اور یہاں پر یہ پولیٹکس کھیلنا انہوں نے پھر یہاں پر ہندوستان میں وہ کھیلنا شروع کیا, اور سلو مطلب آہستہ آہستہ انہوں نے ان چیزوں کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کیا. تو انہوں نے سب سے پہلے جو ہے 1863 میں ایک موومنٹ شروع کی کہ ہندی کو سیکنڈ آفیشیل لینگویج بنا دیا جائے. ہندی سیکنڈ آفیشیل لینگویج, فرسٹ آفیشیل لینگویج جو تھی تو وہ انگلش تھی. تو انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی کہ ہندی کو سیکنڈ آفیشیل لینگویج بنا دیا جائے. اسی طرح تھا کہ مغل کے ٹائم میں جو فرسٹ آفیشیل لینگویج تھی تو وہ پرشین تھی, اور جو سیکنڈ آفیشیل لینگویج تھی تو وہ اردو تھی. اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے ٹائم میں فرسٹ آفیشیل لینگویج وہ انگلش تھی اور سیکنڈ آفیشیل لینگویج جو تھی وہ اردو تھی. تو اسی طرح اس ٹائم میں بھی جو فرسٹ آفیشیل لینگویج تھی, مطلب کہ برٹش کے ٹائم میں جو برٹش کی گورنمنٹ تھی تو فرسٹ آفیشیل لینگویج انگلش تھی, اور جو سیکنڈ آفیشیل لینگویج تھی تو وہ اردو تھی. تو ہندوستان کے جو ہندو تھے تو وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ سیکنڈ آفیشیل لینگویج جو ہے وہ اردو ہو. وہ اس لیے کیونکہ پھر وہ ایڈمنسٹریشن وغیرہ میں پھر داخل ہوں گے, کیونکہ مسلمانوں کو اردو وغیرہ وہ تو آتی تھی, ٹھیک ہے, لیکن انگلش نہیں آتا تھا, تو پھر وہ ایڈمنسٹریشن میں داخل ہوں گے, اور ہندو جو تھے وہ یہ نہیں چاہتے تھے. تو وہ اس لیے انہوں نے کیا کہ سیکنڈ آفیشیل لینگویج جو ہے وہ ہندی کو بنا لیا جائے. پھر انہوں نے 1885 میں اپنی ایک آرگنائزیشن بنائی انڈین نیشنل کانگریس کے نام سے, مطلب کہ ایک پارٹی بنائی انڈین نیشنل کانگریس کے نام سے. اور اس میں انہوں نے جو بڑی باتیں کی کہ ہم اسی طرح کریں گے کہ یہ پارٹی جو ہے یہ برٹش کے ساتھ وفادار ہوگی, ٹھیک ہے, مطلب کہ ہم برٹش کے ساتھ لائل ہوں گے. دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ ہم جو ہے برٹش کے جو ویوز کے وہ انڈین تک پہنچائیں گے, اور انڈین کے جو ویوز کے تو وہ برٹش تک پہنچائیں گے. اور انہوں نے اس میں یہ کہا کہ یہاں پر ہندوستان میں جتنے بھی کمیونٹیز کے, مطلب کہ جتنے بھی لوگ کے, مسلمان ہے, ہندو ہے, سکھ ہے, ٹھیک ہے, تو ان ساروں کی ہم نمائندگی کریں گے. لیکن ایسا نہیں تھا, ٹھیک ہے, یہ لوگ جو تھے صرف اپنی مفادات کے لیے, صرف ہندو کے مفادات کے لیے بات کر رہے تھے. وہ کس چیز سے ظاہر ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات, جب انہوں نے یہ پارٹی یہ آرگنائزیشن بنائی تو کچھ ٹائم بعد انہوں نے انگریزوں سے کچھ ڈیمانڈز کیے. تو ان میں سب سے پہلا ڈیمانڈ یہ تھا کہ ہندی کو کیا جائے, سیکنڈ آفیشیل لینگویج بنا دیا جائے. ہندی کو سیکنڈ آفیشیل لینگویج بنا دیا جائے. نیکسٹ ڈیمانڈ انہوں نے یہ کی کہ کیا جائے کہ یہ جو ٹیسٹ ہے IC انڈین سول سروس کا جو ٹیسٹ ہے یہ جو ہے ہندی میں کیا جائے, ٹھیک ہے, کہ یہ ٹیسٹ ہندی میں کیا جائے. تیسرا ڈیمانڈ انہوں نے کیا کہ انڈیا میں جو سیٹس کے جو ریپرزنٹیشن ہے یہ پاپولیشن کے حساب سے کیا جائے. تو اب اگر ایک پوائنٹ کو دیکھیں, انہوں نے تو بات کی کہ ہم جو ہے یہاں پر انڈیا میں تمام کمیونٹیز کی ریپرزنٹیشن کریں گے. تو سب سے پہلی بات
اردو جو تھی وہ تو سیکنڈ آفیشیل لینگویج تھی، لیکن انہوں نے اسی طرح نہیں کیا کہ اردو بھی رہے اور ساتھ میں ہندی کو بھی سیکنڈ آفیشیل لینگویج، لیکن انہوں نے کہا کہ اردو کو ختم کر کے ہندی کو سیکنڈ آفیشیل لینگویج بنایا جائے، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان وہ آگے آ جائے، ایڈمنسٹریشن میں وہ آگے آ جائے، مطلب کہ ایجوکیشن میں آگے آ جائے یا باقی چیزوں میں ساروں میں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جو ہے یہ ٹیسٹ جو ہے مسلمانوں کو پتہ ہے، ان لوگوں کو پتہ تھا کہ مسلمانوں کو ہندی نہیں آتی ہے، ان کو اردو آتی ہے اور ساتھ میں انگلش تو ان کو مسلمانوں کو پہلے سے نہیں آتی تھی، تو مطلب کہ وہ یہاں بھی نہیں پہنچ سکتے اور یہاں بھی پہنچ نہیں سکتے، تو وہ مطلب کہ جتنا نیچے رہے، اور ہندو یہی چاہتے تھے کہ مسلمان سب سے نیچے رہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی کہ یہ جو ٹیسٹ ہے جو کہ انگلش زبان میں ہوتا ہے، یہ ٹیسٹ جو ہے ہندی میں لیا جائے۔ سیکنڈ ڈیمانڈ انہوں نے یہ کی۔ تھرڈ ڈیمانڈ انہوں نے یہ کی کہ جتنے بھی سیٹس ہیں، مطلب کہ وہ سیٹس چاہے ایجوکیشن میں ہو، مطلب کہ یونیورسٹیز میں ہو، ملٹری میں ہو، کسی بھی چیز میں یہ سیٹس ہوں، یہ پاپولیشن کے حساب سے دیے جائے، اور جیسے کہ پتہ ہے کہ ہندو کی جو پاپولیشن تھی تو وہ زیادہ تھی، تو مطلب کہ وہ اپنا انفلوئنس وہ بڑھانا چاہتے تھے، وہ اوپر آنا چاہتے تھے، اور مسلمان جو تھے وہ مائنارٹیز میں تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہندو جو تھے وہ صرف اپنی مفادات کے لیے بات کر رہے تھے، مسلمانوں کے لیے وہ بات نہیں کر رہے تھے۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہو گئے، جو مسلمان بڑے بڑے سوشل اینڈ پولیٹیکل ریفارمرز تھے، بڑے بڑے جیسے کہ سر سید احمد خان، علامہ اقبال اینڈ قائد اعظم، اسی طرح اور بھی بہت بڑے بڑے مسلم تھے، تو وہ آ گئے اور مسلمانوں میں پولیٹیکلی، سوشلی اور مختلف طریقے سے اویئرنیس پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا اس کا کچھ چھوٹا سا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ، امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم سر سید احمد خان پر ڈیٹیل سے بات کریں گے، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔